مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، اگر آپ آج پہلی دفعہ ہماری یہ ویڈیو واچ کر رہے ہیں تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کلام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ ہمارا جو یہ یوٹیوب چینل ہے یہ آن لائن بائبل سٹڈی ہے، اور دوسرا ہم آن لائن بائبل سکول بھی جلد شروع کریں گے، جو کہ ہمارے پیج فیس بک پر ہمارے پیج پر کلاسز شروع ہوگی۔ ابھی اس کی لسٹ بن رہی ہے، تو جو ہی تھوڑی لسٹ مکمل ہوتی ہے ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو اگر آپ خدا کے کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں اور دوسروں تک خدا کا کلام اس وسیلے سے پہنچا سکتے ہیں، جیسے کہ یوٹیوب چینل کے ذریعے بائبل سٹڈی کے ذریعے ہم بائبل پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، جو بائبل میں ظاہری تضادات پائے جاتے ہیں، مثلا جیسے پیدائش کی کتاب اس کے 6 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ ان کی عمر 120 برس ہوگی، اور 90 زبور میں لکھا ہے 70 برس اور قوت ہو تو 80 برس۔ ذاکر نائک نے یہ اعتراض کیا، یہ بائبل میں تضاد ہے کہ ایک جگہ پر لکھا ہے 120 برس عمر ہوگی اور آگے جا کر لکھا ہے کہ قوت ہو تو 80 برس ہوگی، 70 برس ہوگی۔ پھر پیدائش کی کتاب اس کے 15 باب کی 13 آیت میں لکھا ہے کہ خدا باپ نے ابراہیم سے کہا کہ تیرے لوگ اس مصر میں 400 برس غلامی میں رہیں گے، اور پھر خروج کی کتاب اس کے 12 باب کی 41 آیت میں لکھا ہے کہ وہ 430 سال بعد وہاں سے نکلے۔ تو یہاں پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ ایک جگہ پر لکھا ہے خدا کہہ رہا ہے 400 سال غلامی میں رہیں گے، اور آگے لکھا ہے 430 برس۔ کیا یہ بائبل میں تضاد ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ پھر کتاب مقدس میں پیدائش کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ 12 قبیلے جن میں دان کا قبیلہ شامل تھا، لیکن مکاشفہ کی کتاب 7واں باب پڑھیں تو وہاں پر دان کا نام نہیں ہے، منسی کا نام ہے۔ دان کو خارج کر دیا گیا اور منسی کو لے آئے۔ تو یہاں پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ بائبل میں تضاد ہے۔ تو یہ ویڈیوز ہم اپلوڈ کر چکے ہیں۔ اگر آپ ان سوالوں کا جواب سننا چاہتے ہیں تو ہمارے اسی چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ وہاں پر جا کر یوٹیوب کے جوشنا ٹی وی چینل پر جا کر آپ ان سوالوں کے جواب سن سکتے ہیں۔ اور بھی ہم جو بائبل پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، بائبل دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس میں کوئی تضاد نہیں، جس میں کوئی سائنٹیفک ایرر نہیں، جس میں کوئی جغرافیائی ایرر نہیں۔ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، خدا کا زندہ کلام ہے۔ ہماری عقل میں کمی ہے، ہمارے علم میں کمی ہے، اور علم کی کمی کی وجہ سے ہم کہتے ہیں تضاد ہے۔ جب آپ ویڈیو سنیں گے، جب آپ ان سوالوں کے جواب دیکھیں گے، میرا ایمان ہے کہ آپ یہ اقرار کریں گے کہ بائبل میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ تو ہم نے اپنے ٹاپک کو جہاں پر چھوڑا تھا کہ متی کی انجیل 6 باب کے اندر کہ اس کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے، پرندوں پر غور کرو، دیکھو نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ اور اس کے اگلے حصے میں پہلے ہم یہ غور کر چکے ہیں کہ مسیح نے نیگیٹو سے شروع کیا کہ تمہاری پہلی ترجیح کیا نہیں ہونی چاہیے، یعنی کھانا پینا اور پہننا یہ تمہاری پہلی ترجیح نہیں ہے۔ دس از اے ناٹ فرسٹ پرائورٹی۔ آج ہم نے اس کو پہلی اہمیت بنا لیا ہے، اور ہم ہر وقت کھانے پینے اور پہننے کے بارے میں سوچتے ہیں، اور بعض دفعہ تو ہمارے کپڑے نئے نہ ہوں تو ہم چرچ بھی نہیں جاتے۔ تو یہ معاملات سمجھنے کی کوشش کریں میرے عزیزو۔ اب دوسرے حصے میں بتایا کہ تمہاری پہلی ترجیح کیا ہے۔ What is your first priority؟ تمہاری فکر کھانا پینا اور پہننا نہیں، تمہاری فکر کیا ہونی چاہیے؟ اور وہ 33ویں آیت 6 باب کی ہے، بلکہ تم پہلے، یہاں لفظ بھی آیا پہلے، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ پس کل کے لیے فکر نہ کرو
کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا، آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ یہاں پر دراصل میں مسیح کہہ رہے ہیں کہ جو ٹائم 24 گھنٹوں کا کل ہے نا، جو آنے والا کل ہے، جو 24 گھنٹے آنے والے ہیں، وہ 24 گھنٹوں کی میں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، وہ تمہارے لیے خود فکر کریں گے۔ ہر گھنٹے میں تمہیں کیا دینا ہے خدا پہلے سے مقرر کر چکا ہے۔ تم کیوں فکر کرتے ہو؟ کیوں تم پریشان رہتے ہو؟ کیوں اپنی جانوں کو دکھ دے رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو بیمار کر رہے ہو؟ فکر کر کر کے ہم نے اپنا ستیہ ناش کر لیا ہے۔ اور کلام کہتا ہے کل کا دن اپنی آپ فکر کرے گا، یعنی خدا کی طرف سے خدا نے ان گھنٹوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، لیکن وہ سال کو لطف کا تاج پہناتا ہے۔ ارے خداوند اگر تیرے دل میں ہے، تیرے دل کی فکر کھانا پینا اور پہننا نہیں بلکہ مسیح ہے، تو کلام کہتا ہے تیرے سال کو خدا اپنے لطف کا تاج پہنائے گا۔ یور ٹائم، تیرا وقت خدا کے لطف سے بھرا ہوا ہوگا۔ اور آپ لطف دولت کو سمجھتے ہیں، آپ لطف اچھی نوکری کو سمجھتے ہیں، بڑی بلڈنگ کو سمجھتے ہیں، روپے پیسے کو سمجھتے ہیں۔ ارے جو لطف خدا کی حضوری میں ہے وہ نہ دولتوں میں ہے، وہ نہ روپے میں ہے، وہ نہ پیسے میں ہے۔ لکھا تیری قدر کو جانے جیڑا زخم پہچانے۔ اگر مسیح کے زخموں کی قدر آ جائے، اگر مسیح کے زخموں کی پہچان آ جائے کہ اس کے زخموں سے جو خون رس رہا تھا، جب اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھ کر وہ پر بانس مارتے تھے اور وہ یسوع مسیح کے خون یہاں سے رس رہا تھا، اور پھر یسوع مسیح کے بدن پر کوڑے لگائے گئے، اس کی داڑھی نوچی گئی، اس کے بال کھینچے گئے۔ یہ خون چلا چلا کر کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری فکر کرتا ہوں۔ لکھا ہے اپنی سب فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ جب یسوع یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہاری فکر ہے، اپنے کھانے کی فکر نہ کرو، پینے کی فکر نہ کرو، پہننے کی فکر نہ کرو۔ پلاننگ کی میں بات نہیں کر رہا، منصوبہ بندی اور فکر میں فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ پلان بناتے ہیں گھر کا، آپ لیٹ لسٹ بناتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم اس مہینے میں استعمال کریں گے، ہماری استاد نہیں ہے، کیونکہ جب تنخواہ آتی ہے نا، پہلے 10 دن گوشت ہی چلن دیا، پھر مکرونی بن دی، پھر جی وہ پیزے کھائے جا رہے ہیں، تے آخری دن پھر دال بھی لب دی۔ پلاننگ کریں، منصوبہ بندی کریں، فکر نہ کریں۔ پلان ضرور کریں کہ ہم اگر 20,000 ہماری آمدنی ہے تو ہم نے 18,000 میں خرچے اپنے کرنے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی ہم کرتے ہیں۔ تو فکر مت کریں، پلان ضرور کر لیں، منصوبہ بندی کریں۔ تو یہاں پر اب ہماری فکر بتائے گی کہ ہماری فکر کھانا پینا اور پہننا نہیں، بلکہ ہماری فکر کیا ہے؟ آسمان کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش۔ آج یہ کون کرتا ہے؟ آج تو صبح اٹھتے ہیں تو صرف ڈیوٹی کی، کھانے کی، پینے کی، دنیا کی فکروں، اور دعا میں کوئی ٹائم نہیں، عبادت میں کوئی ٹائم نہیں، کلام پڑھنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں، چرچ جانے کے لیے کوئی ٹائم نہیں، روزہ رکھنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں، ورشپ کرنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں۔ صرف ہم اسی چکر میں پڑے ہوئے اور ہماری زندگی اسی میں ختم ہو جاتی ہے۔ محنت کریں لیکن فکر مندی سے نکلیں اور دعا میں زندگی گزاریں، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو۔ تلاش کے لیے جو یہاں اصل زبان میں لفظ ہے، اس کا مطلب ہے معذرت، کسی چیز کو ایسے ڈھونڈنا، اتنا مگن ہو جانا ڈھونڈنے میں کہ کسی اور چیز کا خیال ہی نہ رہے، سب بھول جائے۔ تو کس کی تلاش کرو؟ آسمان کی بادشاہی اور راست بازی کی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے آسمان کی بادشاہی اور راست بازی تلاش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگیوں پر بادشاہی ڈھونڈنے کا کیا مطلب ہے؟ ہماری زندگیوں پر مسیح کی بادشاہی قائم ہو جائے، میرے کردار پر، میری زندگی پر، میرے چال چلن پر، میرے گفتار پر، میرے سوچنے پر مسیح کی بادشاہی قائم ہو جائے۔ میرے گھر میں شادی ہو، مسیح کو جلال ملے۔
میرے گھر میں غم ہو مسیح کو جلال ملے. تو یہ نہیں ہو رہا. ہمارے گھروں میں شادیاں ہو تو پہلے پادری صاحب نے بلا لیندے نے, آجو پادری صاحب دعا ختم ہوئی, ٹھیک ہے پادری صاحب پھر تسی جا سکتے ہو کیونکہ انہیں اور کام کرنے ہوں. تو دراصل میں ہماری زندگیوں پر بادشاہی قائم ہو جائے, یہ اس کا مطلب ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ کیسے یہ بادشاہی ہم پر قائم ہو سکتی ہے, کیا کریں, کیا خیال ہے؟ اس سوال کا میں جواب دوں گا. تو کچھ کام میں آپ کو بتاؤں گا, اگر آپ وہ کریں تو آسمان کی بادشاہی آپ پر قائم ہو سکتی ہے, اس کا سلسلہ آپ پر شروع ہو جائے گا. اس کے لیے مسیح نے پیچھے ہی اگر آپ پڑھیں گے متی کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 19ویں آیت میں لکھا, بس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے, یہ جو چھوٹے سے چھوٹے حکم مسیح نے کہا ہے نا, یہ ہے قابل عمل حکم. قابل عمل حکم, جن حکموں پہ عمل ہو سکتا ہے. تو میں کچھ کام بتاؤں گا جن حکموں پہ ہم اگر عمل کریں تو ہماری زندگی میں آسمان کی بادشاہی قائم ہو سکتی ہے. پہلا, روزانہ دعا کریں. روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ دعا کریں. اگر آپ نے یہ روٹین بنا لی روزانہ 1 گھنٹے کی, آپ فیل کریں گے آپ کی زندگی میں خدا کی برکت آ رہی ہے. کئی دولتوں سے بڑھ کر, کئی خزانوں سے بڑھ کر آپ کو خدا کی حضوری سے پیار ہو جائے گا. اور یہاں پر اسی باب کے اندر ہی یسوع مسیح نے کہا, جب تو دعا کرے اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے پوشیدگی میں دعا کر, اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے بدلہ دے گا. تو پہلی بات دعا. یہ جو لفظ کوٹری یسوع نے استعمال کیا ہے, اپنی کوٹری میں جا. یہودیوں میں مکان اس طرح ڈیزائن کیا جاتا تھا کہ مکان کے آخر میں وہ ایک کمرہ بناتے تھے جس میں وہ سونا, کیونکہ بینک نہیں ہوتے تھے اس وقت, اب تو بینکوں میں رکھا دیتے, وہاں پر اپنا سونا چاندی روپیہ پیسہ زیورات ساری قیمتی چیزیں اس کمرے میں رکھتے تھے. ایگزیکٹ وہی ورڈ یہاں پر مسیح نے استعمال کیا جس کا ترجمہ کوٹری کیا ہے, جو اس کمرے کے لیے ہوتا تھا جہاں پر خزانے رکھے جاتے تھے, دولت رکھی جاتی تھی, پیسہ رکھا جاتا تھا. تو یسوع مسیح دراصل میں یہی کہہ رہے ہیں, ایک ایماندار کا دعائیا روم, پریئر روم, وہاں پر سب خزانے پڑے ہوتے ہیں. جہاں پر آپ سب خزانے حاصل کر سکتے ہیں وہ پھر کیا ہے, دعا. غیر ایماندار کا بینک شاید کوئی دنیا کا بینک ہو سکتا ہے, لیکن ہمارا بینک دعائیا روم ہے, خدا کا مذبح ہے, لکھا ہے مذبح پر آگ جلتی رہے. تو پہلا کام, روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ دعا کریں. دوسرا کام, سچ بولیں, جھوٹ چھوڑ دیں. کسی عالم نے کہا سچ بولنے والا شخص ہر گناہ پر غالب آ سکتا ہے, اور جھوٹ بولنے والا شخص ہر گناہ کر سکتا ہے. جھوٹ بنیادی گناہ ہے, اور یقین جانیے اس جھوٹ نے ہمارے کلچر کا ستیہ ناش کر دیا ہے. اسی تے اتنا جھوٹ چ ڈبے ہیں کہ کئی دفعہ کہیں تے گھر جاؤ تے کہنے گے لو جی سانو تے جھوٹے منہ چاہ نہیں پوچھی. یعنی جہے کلچر چ ڈیمانڈ آ, ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں جھوٹی صلح ماری جائے. حالانکہ اگر نہیں جھوٹی ماری تو یہ بڑی اچھی بات ہے. تو ہم جھوٹ کے کلچر میں ڈوبے ہوئے ہیں. جھوٹ, جوید چودھری کا ایک کالم تھا, اس نے کہا اگر آسکری ایوارڈ جھوٹ کا ایوارڈ ہوتا, دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے آسکری ایوارڈ, اس نے کہا اگر آسکری ایوارڈ جھوٹ کا ایوارڈ ہوتا تو پاکستان سے ٹرک بھر کے آنے سا. اتنا جھوٹ ہے ہمارے کلچر میں. جھوٹ نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا ہے. اور کلام کہتا ہے سچ بولنے والا شخص جو ہے, سچائی
सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। इफ्सियों के ख़त के अंदर एक आयत है, बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उज़्व हैं। इस आयत की तशरीह समझे, हम आपस में एक दूसरे के उज़्व हैं, इसका मतलब बॉडी कम्युनिकेशन है। हमारे बदन में दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। पहली, हमारे बदन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं। अगर यानी ये गिलास मैं इस हाथ से उठाता हूँ तो मेरे इस हाथ को कोई इतराज़ नहीं, अगर मैं इस हाथ से उठाता हूँ तो इस हाथ को कोई इतराज़ नहीं। अगर मैं ये हाथ गंदी नाली में मारता हूँ, ये हाथ गंदी नाली में मारता हूँ, तो मेरा हाथ ये नहीं कहेगा नहीं नहीं ये नाली बड़ी गंदी है। मेरा हाथ, मेरा बदन मेरी फर्मा बरदारी करता है। मेरा बदन मेरी, पहली बात है, फर्मा बरदारी करता है। दूसरी, हमारे बदन में सच है, झूठ नहीं है। अगर हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमारा बदन हमें बताता है ये ठंडा पानी है, गर्म पीते हैं तो गर्म बताता है, खट्टा पानी पीते हैं तो खट्टा बताता है। अगर सामने सांप आ रहा है तो हमारी आंखें में बताती हैं भाई ये सांप आ रहा है। अगर हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आंखें बताती भाई वो ट्रक का आंडिया बच के लंघना। फर्ज करें बॉडी में झूठ आ जाए और एक जहरीला सांप आ रहा है, अखा झूठ बोलन नहीं नहीं ये तो बड़ी अच्छी भेड़ है, हथ शत फिर जरा, फिर की बनेगा। अगर रोड तो जा रहे हैं, अखा झूठ बोल नहीं नहीं ट्रक को नहीं, निकल जाओ। आप एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते अगर आपका बदन आपसे झूठ बोलना शुरू कर दे। तो यीशु मसीह कि यीशु मसीह दरअसल में यहाँ पर हमें कलाम में सिखाना चाहते हैं कि बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले। मतलब ये है, अगर झूठ बॉडी में आ जाए, हमारी इस बॉडी में झूठ आ जाए तो हम जिंदा नहीं रह सकते। इस बॉडी में झूठ आ जाए तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो क्या मसीह का बदन जिंदा रह सकता है? तो हम तो मसीह का बदन। तो आज क्यों हमारी कलीसियां तबाह हो रही हैं? झूठ की वजह से। झूठ ने तो पहला काम, रोजाना 1 घंटा दुआ करें। दूसरा, सच बोलें। तीसरा, अपने बाप की, अपनी माँ की इज्जत करें। अगर आपका बाप जिंदा है, अगर आपकी माँ जिंदा है, उनकी खिदमत करो। जिसने बाप की खिदमत की है, जिसने माँ की खिदमत की है, वो कभी भी दुनिया में बेबरकत नहीं हो सकते। लेकिन अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, इससे तेरा भला होगा और जिस मुल्क में तू रहता है तेरी उम्र दराज होगी, तेरी जिंदगी पे बरकत आ जाएगी। आज अफसोस कि बाप से हम बदतमीजी करते हैं, माँ से बदतमीजी करते हैं। कभी भी बाप अगर गुस्से भी होता है, माँ अगर गुस्से भी होती है, कभी उनके सामने मुंह ना चलाओ, क्योंकि उन्होंने बड़ी मुसीबतों से आपको पाला है। जब आप बच्चे थे, आपके यकीन जानिए आज कौन आपसे अगर कहा जाए, देखें एक अकेला बाप, एक अकेली माँ 10-10 बच्चों को भी पालते हैं। हम 8 भाई और 3 बहनें थी, 11 बहन भाई, यानी कि अकेला बाप और अकेली माँ 10-10 बच्चों को भी पालते हैं। और ये 10 बच्चे मिलकर भी माँ बाप को नहीं पालते। और बाद में वारियां रखी होती हैं, एक हफ्ता तो उद को रहे, एक हफ्ता तो उद को रहे। मर जाने का मुकाम है, अरे डूब मरने का मुकाम है। जिन्होंने आपको पैदा किया, जिन्होंने आपको बोलना सिखाया, जिन्होंने आपको चलना सिखाया। अरे जब आप छोटे थे, आपके पांव कमजोर थे, आपकी टांगें कमजोर थी, बाप की टांगें मजबूत थी और बाप के कंधे मजबूत थे। उसने आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया। और जब आप बड़े हो गए और आपका बाप बूढ़ा हो गया, बाप के कंधे कमजोर हो गए, आपके कंधे मजबूत हो गए, बाप की टांगें कमजोर हो गई, आपकी टांगें मजबूत हो गई, तो क्या अब इंसाफ नहीं कि अब आप उनको सहारा दें? जिसने मां को, बाप को दुखी किया है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। तो आसमान की बादशाही अपनी जिंदगी पे कायम करनी है। रोजाना दुआ करो, सच बोलो, अपने बाप की, अपनी मां की इज्जत करो। इसलिए अगर ये 3 काम आप करना शुरू कर दें तो मेरा ईमान कि आप मसीह की बादशाही में तरक्की करेंगे। अगर आप समझते हैं आपको इस कलाम से बरकत मिली है और ये पैगाम आज नौजवान नस्ल तक जाना चाहिए, आज सब तक ये पहुंचना चाहिए, तो ज़रूर इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
تاکہ آپ اور زیادہ کلام سیکھ سکیں، اور بہت سارے سوالوں کے جواب ہم دے رہے ہیں۔ اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0300668183۔ اس نمبر پر آپ ہمیں اپنا سوال وائس میسج کریں، ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔